الحمد لحضرة الجلالة والنعت لخاتم الرسالة أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیز دوستو، ماہ رمضان کا مہینہ ہے اور جو اللہ کے عاشق ہیں، اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، وہ روزہ رکھ رہے ہیں۔ روزہ ایسی عبادت ہے کہ جو عشق اور محبت کے بغیر اس کی تکمیل ہو ہی نہیں سکتی۔ بھوکا رہنا، پیاسا رہنا، یہ عاشق کا کام ہے۔ جس شخص میں اللہ کی محبت کا مادہ نہیں ہے، عشق کا مادہ نہیں ہے، عشق کی کشش نہیں ہے، تو وہ اپنے محبوب کے لیے نہ بھوک برداشت کرتا ہے، نہ پیاس برداشت کرتا ہے، نہ ہی تکلیف برداشت کرتا ہے۔ بھوک، تکلیف اور مشقت انسان اپنی محبوب چیز کے لیے کرتا ہے۔ دنیا کی نعمت حاصل کرنے کے لیے انسان مشقت کرتا ہے، گھر بنواتا ہے، زمین خرید کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، اپنے بچوں کے لیے روٹی کماتا ہے۔ اسے تکلیف برداشت کرنی ہوتی ہے، وہ مشقت اٹھاتا ہے، اور وقت آنے پر کبھی کبھی وہ بھوکا رہتا ہے، کبھی پیاسا رہتا ہے، اور یہ ساری مشقتیں وہ برداشت کرتا ہے کیونکہ اس کو اپنے گھر والوں کا سکون عزیز ہوتا ہے۔ وہ اپنے گھر والوں سے محبت کرتا ہے، تو یہ محبت اسے مجبور کرتی ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کے لیے تکلیف اٹھاتا ہے، مشقت اٹھاتا ہے، بھوک برداشت کرتا ہے، پیاس برداشت کرتا ہے۔ اللہ کی محبت، اپنے مولا، اپنے خالق کی محبت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اپنے مولا کے لیے، اپنے خالق کے لیے بندہ تکلیف برداشت کرتا ہے۔ سردی کا موسم ہے، ٹھنڈ ہوتی ہے، بستر گرم ہوتا ہے، باہر ماحول ٹھنڈا ہوتا ہے، تو اسے اپنا بستر چھوڑنا ہوتا ہے، وضو کرنا ہوتا ہے، ٹھنڈ برداشت کرنی ہوتی ہے، پھر وہ اپنے مالک اور خالق کے سامنے سجدہ کرتا ہے۔ اور یہ وہ کرتا ہے جس کو اللہ سے محبت ہوتی ہے، جس کو محبت نہیں ہے وہ نہیں کر سکتا، اس کے لیے یہ کام مشکل ہے، بھاری ہے۔ اسی طرح روزہ ہے، صبح اذانوں کے وقت سے بھی پہلے اٹھنا ہوتا ہے، سحری کھانا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کے روزے کے لیے یہ اعزاز ہے کہ بنی اسرائیل کے اور میرے روزے میں یہ فرق ہے کہ بنی اسرائیل کے لوگ سحری نہیں کھاتے تھے اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سحری کھاؤں، مجھے ماننے والے سحری کھائیں۔ تو اس لیے یہ چیز ذہن میں رہے۔ اور صبح اٹھتا ہے آدمی تو اللہ کے لیے، اللہ کی محبت میں اٹھتا ہے، حالانکہ نماز پڑھنی ہوتی ہے تو صبح صبح اتنا دیر کرتا ہے کہ ہر طرف روشنی پھیل جاتی ہے، سورج نکلنے سے پہلے پہلے وہ نماز پڑھتا ہے۔ مسجد سے جب نماز پڑھ کے آدمی جاتا ہے 10 منٹ بعد، 15 منٹ بعد، نہایت 20 منٹ بعد سورج نکل جاتا ہے۔ لیکن اللہ کی محبت میں یہ
آذان سے 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ پہلے اٹھتے ہیں، کھانے کی تیاری کرنا، سحری کی تیاری کرنا، یہ اللہ کی محبت ہے۔ اور یہ کوئی عام اور چھوٹی موٹی محبت نہیں، بہت بڑی محبت ہے کہ سارا دن اسی آدمی نے 2 محبتیں ہیں، اپنے بچوں کی محبت بھی ہے، بیوی کی محبت بھی ہے، اولاد کی محبت بھی ہے، تو ان کے لیے اس نے روٹی روزی بھی کمانی ہے، اور ادھر اللہ کی محبت ہے کہ اس نے اللہ کی محبت کو پورا کرنے کے لیے روزہ بھی رکھنا ہے۔ اب سارا دن دیہات کے لوگ ہیں، چارہ کاٹ رہے ہیں، فصلوں کی دیکھ بھال ہو رہی ہے، گھر کے کام کاج ہو رہے ہیں، روزہ بھی ہے، اپنے گھر سے محبت ہے، اپنے بیوی بچوں سے محبت ہے، گھر کے سارے کام بھی ہو رہے ہیں، اللہ سے محبت ہے تو بھوک بھی برداشت ہو رہی ہے، پیاس بھی برداشت ہو رہی ہے، خواہشات بھی نامکمل ہے، رکا ہوا ہے، اپنے آپ کو روکا ہوا ہے، تو یہ اللہ کی محبت بھی ہے، گھر والوں کی محبت بھی ہے۔ لیکن یہ والذین آمنوا اشد حبا للہ کی دلیل ہے کہ اس بندے کو اللہ سے زیادہ محبت ہے، اللہ سے یہ زیادہ محبت کرتا ہے، یہی وجہ ہے کہ یہ بھوک برداشت کر رہا ہے، پیاس برداشت کر رہا ہے، مشقت برداشت کر رہا ہے، اور دوسرے نمبر پر گھر والوں کی محبت ہے کہ اللہ کا حکم پورا کرتے ہوئے فابتغوا من فضل اللہ، اللہ کا فضل بھی تلاش کر رہا ہے، روٹی روزی بھی تلاش کر رہا ہے، قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہے، ذکر اذکار ہو رہے ہیں، تسبیحات ہو رہی ہیں، دینی مجالس ہو رہی ہے، یہ ساری چیزیں سے گزر رہا ہے بندہ، ساری مشقتوں کو عبور کر رہا ہے، اور اپنے بچوں کی روٹی روزی کما رہا ہے، یہ روزہ پورا کر رہا ہے۔ اس کے مقابلے میں وہ افراد بھی ہیں جو محبت اللہ سے کرنی چاہیے تھی، وہ انہیں محبت اپنے آپ سے ہے، اپنے گھر والوں سے ہے، یعنی اپنے بیوی بچوں کے لیے تو روٹی روزی کما رہا ہے، لیکن وہ روزہ نہیں رکھ رہا، اسے اپنے گھر والوں سے محبت ہے، اپنے بچوں سے محبت ہے، اپنے آپ سے محبت ہے کہ اپنے لیے یہ جدوجہد کر رہا ہے، دوڑ لگا رہا ہے، اپنے پیاروں کے لیے دوڑ لگا رہا ہے، افسوس کہ اس کو اپنے رب سے پیار نہیں ہے، اپنے رب سے محبت نہیں ہے کہ اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے یہ 30 دن کے روزے رکھ لے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ روزہ ایسی عبادت ہے، ایسی عبادت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر عبادت کا بدلہ ظاہری ہے، ہر عبادت کا بدلہ متبادل ہے، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے، ایسا عشق محبت والا عمل ہے کہ اس کا بدلہ رب کائنات نے خود اپنی ذات کو قرار دیا ہے۔ محققین نے لکھا ہے کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق اور محبت کا حق ادا کرنے کی وجہ سے، جس کے لیے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا میں نے اپنی زندگی میں ہر صحابی کے احسان کا بدلہ اسے لٹا دیا ہے، مگر صدیق کا بدلہ اللہ دے گا اور وہ اللہ کا دیدار ہوگا۔ تو اب آپ اور میں ایسا عمل تو نہیں کر سکتے کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جیسا عمل کر کے دکھا دیں، لیکن اتنا ضرور ہے کہ جب ہم روزہ رکھیں گے جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو جو مقام صدیق ملا ہے، صدیقیت ملا ہے، اس مقام صداقت کے لیے یہ روزہ اس صداقت کا حصہ ہے کہ جب آدمی روزہ رکھتا ہے تو اللہ کے ہاں یہ مقام صدیق پر پہنچ جاتا ہے، کیونکہ یہ روزہ عشق اور محبت کے بغیر نامکمل ہے۔ اگر آپ کو سوچنے بیٹھے کہ میں روزہ رکھوں مجھے پیاس لگے گی، بھوک لگے گی، تو دل و جان سے یہی جواب آئے گا ہاں بھوک لگے گی،
پیاس لگے گی اور ممکن ہی نہیں ہے کہ میں سارا دن بھوکا پیاسا رہوں۔ اس کی دلیل 11 مہینے ہیں، پورے 11 مہینے یہ صبح سے شام تک بھوکا پیاسا 100% نہیں رہ سکتا، بلکہ یہ کوشش کرتا ہے، کبھی پانی پیتا ہے، کبھی روٹی کھاتا ہے، کبھی کوئی پھل فروٹ کھاتا ہے، اپنے اندر طاقت اور قوت کو برقرار رکھنے کے لیے، اور یہ سوچتا ہے کہ 1 مہینہ آ رہا ہے، 1-2 دن نہیں، پورا مہینہ 30 دن آ رہے ہیں، 30 دن کے روزے رکھنے ہیں میں نے، تو صبح سے لے کر شام تک بھوکا بھی رہنا ہے، پیاسا بھی رہنا ہے، یہ بغیر محبت الہی ممکن ہے، اللہ کی محبت کے بغیر یہ ممکن نہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ سے اشد محبت ہونے کی یہ دلیل ہے۔ جو روزے نہیں رکھ رہے وہ اللہ سے محبت کرنے والے نہیں ہیں، اور ان کا دعوی محبت بھی قابل قبول نہیں ہے۔ دعوی محبت اللہ سے محبت تو چاہتی ہے، میرے لیے تکلیف اٹھاؤ، میرے لیے محبوب چاہتا ہے میرا عاشق میرے لیے بھوکا رہے، پیاسا رہے، مشقتیں اٹھائے، تاکہ محبوب اس پر ناز کر سکے کہ دیکھو میرا عاشق کیسا ہے کہ پیدل چل کر میرے پاس آتا ہے، دیکھو میرا عاشق کیسا ہے، خود بھوکا اور پیاسا ہے، میرے لیے گفٹ لا رہا ہے، میرے لیے تحفہ لا رہا ہے۔ تو محبت یہ مجبور کرتی ہے انسان کو کہ خود مشقت اٹھائے، تکلیف اٹھائے، بھوک برداشت کرے، پیاس برداشت کرے، لیکن اپنے محبوب کا دل تو اپنے محبوب کا دل جیتنے کے لیے عاشق تکلیف اٹھاتا ہے، سچا حبدار تکلیف اٹھاتا ہے، منافق نہیں اٹھاتا۔ اور جو روزہ نہیں رکھتا تو سمجھ لو وہ اللہ کا حبدار ہی نہیں ہے، اللہ کا عاشق ہی نہیں ہے، تو وہ اس لسٹ میں شامل نہیں ہے۔ آج ہم افطاری کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ افطاری اتنا بڑا عمل ہے، جناب رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان اپنے پاکیزہ اور حلال مال سے اپنے مسلمان بھائی کو روزہ افطار کرواتا ہے، جناب رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے فرشتے پورا ماہ رمضان اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں جو روزہ افطار کرواتا ہے۔ امام الانبیاء سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب لیلۃ القدر کی رات آتی ہے تو یہ روزہ افطار کروانے والے کے لیے جناب جبرائیل امین خصوصی طور پر دعا کرواتے اور نام لے کر دعا کرتے ہیں۔ اور جبرائیل کوئی عام فرشتہ نہیں ہے، تمام فرشتوں کا سردار ہے، اللہ کا کاتب ہے، 1,24,000 کم بیش انبیاء علیہ السلام کے پاس وحی الہی لے کر آنے والا معزز مقرب امانت دار فرشتہ ہے، جسے روح الامین کہا گیا۔ تو ایسا عظیم فرشتہ ہمارے لیے دعا کرتا ہے لیلۃ القدر کی رات میں، اور فرمایا اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ 1000 بندے کو 100 بندے کو، آپ کو اللہ نے ایک بندے کو روزہ افطار کرانے کی فرصت دی، ایک کو کرو۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا درود شریف پڑھیں، 2 منٹ دعا کرواتے ہیں، انشاءاللہ دعا کے بعد روزہ افطار ہوگا۔ افطار کے بعد انشاءاللہ 7-8 منٹ میں نماز ہوگی، نماز قاری محمد رمضان کا پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ یا اللہ ہمارے کبیرہ صغیرہ چھوٹے بڑے تمام در گناہ معاف فرما۔ یا اللہ ہمارے روزوں کو، ہماری عبادات کو، تراویح کو قبول منظور فرما۔
یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہم سب کو اپنی محبت، اپنا قرب، اپنا عشق نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں، ہماری اولادوں کو، ہماری نسلوں کو اپنے عاشقوں میں شامل فرما۔ یا اللہ ہر طرح کے گناہ سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنے پیاروں کا پیار نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنے پیاروں کا پیار نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنے پیاروں کی محبت نصیب فرما۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیت والمعافات فی الدنیا والآخرہ۔ یا اللہ دنیا آخرت کی ہر طرح سے ہمیں عافیت دارین نصیب فرما۔ یا اللہ ہم پر رحم فرما۔ رب آت نفسی تقواها زکیها انت خیر من زکاها انت ولیها و مولاها۔ یا اللہ ہمارے جسم کے ایک ایک اعضاء کو تقوی سے مزین فرما۔ یا اللہ ہمارے جسم کے ایک ایک اعضاء کو گناہوں سے پاک فرما۔ یا اللہ تو ہی ہمارا مولا ہے، تو ہی ہمارا والی ہے، تو ہی ہمارا مالک ہے۔ یا اللہ ہم پر رحم فرما۔ یا اللہ بھائی سلیم صاحب نے آج افطاری کا پروگرام منعقد کرایا ہے، دوستوں کے لیے انتظام کیا ہے۔ یا اللہ بھائی سلیم صاحب کے اس انتظام انصرام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، منظور فرما۔ یا اللہ دنیا اور آخرت دونوں جہان میں بھائی سلیم صاحب کو بہترین نعم البدل عطا فرما۔ یا اللہ بہترین نعم البدل عطا فرما۔ یا اللہ عافیت و سلامتی فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سب دوست روزہ کھول لیں۔ مولانا